جہاں کہیں بھی مایوسیوں نے اور ہرما نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی، ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ صرف جزیرہ عرب کا وقت خفتہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ جو انسانیت صدیوں سے ہوا اور حوث کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ظلم و ستم کے آنی شکنجوں میں کسی ہوئی چیخ رہی تھی، ہر قسم کی ذہنی، معاشی، سیاسی غلامی سے رہائی کا مدعا الزام فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مقیم کے لیے میخانہ قدرت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نوع انسانی کو دعوت دی کہ جس کا جی چاہے جہاں سے بھی آنا چاہے وہ اس توحید خانہ معرفت سے آ کے اللہ کی معرفت اور توحید کے جام پیے۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہر طرف خوشیوں کے معاملات ہو گئے اور نبی پاک کی دنیا میں آمد ہو گئی، حضور کی جلوہ فرمائی ہو گئی، اور حضرت آمینہ فرماتی ہے فَأَدَانِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَىٰ بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب سارے میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں میں نے شام کے بعد محلات کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت شفا کہتی ہے میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا، مجھ پر روب اور تپتپی طاری ہو گئی اور میرے دائیں جانب سے روشنی پھیلی۔ تو کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا اینا ذہبت بھی، تم اس بچے کو کہاں لے گئے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا ہم انہیں مغرب کی طرف لے گئے، مشرق کی طرف لے گئے، یعنی حضور کا دیدار انسانوں کو کرانے سے پہلے مشرق و مغرب والوں کو کرایا گیا۔ مکہ اعلیٰ نے حضور کی زیارتیں کی، نبی پاک کی زیارت کے لیے فرشتے امڑ آئے۔ حضرت ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے چاہا اس بچے کو دیکھ، اور ایک روایت سیدنا حضرت عبد المطلب کی حضور کے دادا جانا کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس بچے کا دیدار کروں، تو میں نے ایک سفید لباس کے اندر ملبوس ایک شخص کو تلوار لیے ہوئے حضرت آمینہ کے حجرے کے باہر کھڑا پایا، اور ان کو کہہ رہے تھے خبردار جب تک زمین و آسمان والے اس کا دیدار نہ کر لیں، فرشتے ان کا دیدار نہ کر لیں، مشرق و مغرب والے ان کا دیدار نہ کر لیں، تو اس وقت تک کوئی انسان ان کو دیکھ سکتا نہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے سامنے سفید رنگ کا بادل چھا گیا، اور جیسے میرے بچے اچانک میری نظروں سے غائب ہوئے، نبی پاک کو عالم بالا اور تمام کائنات کی طرف لے جایا گیا۔ فرشتوں نے، جنات نے آپ کی زیارت کی، اور آپ فرماتی جب وہ بادل چھٹا تو میں نے اپنے بیٹے محمد کو اپنے بستر پہ پایا، میں نے اپنے قریب پایا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ تو یہ کیفیت بھی حضرت آمینہ فرماتی ہے۔ ام شفا فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے سر سجدے میں ڈالا اور دعا کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ حضرت عبد المطلب فرماتی ہے میں حضور کو لے کے کعبہ شریف گیا، وہاں کھڑے ہو کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور
امام باقری کا کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کی زبان میں فعل بدی کچھ اشعار جاری ہوئے، یعنی اچانک جو شعراء ہوتے ہیں وہ تو علیحدہ ہے، لیکن آپ کے دادا جان کو شاعر نہیں تھے، ایک رئیس مکہ ضرور تھے، وہ کہتے ہیں اچانک میری زبان میں کچھ عربی اشعار جاری ہو گئے، اور وہ اشعار کیا تھے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارکانی۔ ترجمہ سنو، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قد صاد فی المہدی الغلمان اعیذ بالبیت ذی الارکان۔ اور یہ ایسا بچہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اپنے پگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ اعیذ بالبیت ذی الارکان، اسے میں کعبہ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیان اعیذ من شر ذی شنوان من حاسد مبتیب العیان۔ یا اللہ اس بچے کو تو نے عطا کیا یہاں تک کہ اس کو میں طاقتور اور توانا دیکھوں، اور اس کو ہر دشمن ہر حاسد اور آنکھ گمانے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے چاچا جان فرماتے ہیں، سنو توجہ کریں کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، مختون تھے۔ مختون کا مطلب یعنی ناپ مبارک کٹی ہوئی تھی، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا لاڑو ہوتا ہے، ناپ دائی کاٹتی ہے، فرمایا کہ ناپ بالکل کٹی ہوئی تھی، اور پھر آپ فرماتے ہیں لیکونن لابن شان، تو ناپ کٹی ہوئی معلوم کر کے آپ نے دادا جان حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا، اور فرمایا لیکونن لابن شان، میرے اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ اور پھر ہم نے توجہ کی تو مختون ناپ خریدا، یعنی ختنہ بھی ہوا تھا اور ناپ مبارک بھی کٹی ہوئی، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی موجود تھی، مہر نبوت موجود تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مہر نبوت کٹی ہوئی ہے، اور آگے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے کے اندر ڈال دیا اور دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تیری بندگی بجا لاتا ہوں، مولا میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ اور ایک بات اور سنیں، آج جو باتیں بھی کر رہا ہوں بالکل یہ مستند ہے، اور جامع السیرۃ النبویہ ہے کتاب احمد بن زید تقلاب، جلد اول صفحہ نمبر ہے 48۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی رات میں کعبے میں تھا، میں نے کتوں کو دیکھا، سب خود اپنی جگہ سے سر پر سجود ہوئے اور سر کے بل گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے، کعبے کی دیوار سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ ولید المصطفی المختار الذی تحرک بیدہ الکفار ویدہر من عبادۃ الاصنام ویأمر بعبادۃ الملک العلام۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں آواز یہ آئی کہ مصطفیٰ مختار پیدا ہوا، ان کے ہاتھ سے کافروں کی ہلاکت ہوگی اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، وہ نبی جو آیا ہے وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا، حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا، یعنی نبی پاک جب آئے تو کعبے میں جو بت تھے وہ منہ گر گئے۔ اعلیٰ تنظیم برکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے تو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے تو
علامہ ابو القاسم السہیلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ میرے پاس کتاب ہے ضیاء النبی، اس کی جلد ہے 2، صفحہ نمبر ہے 54۔ یہ 7 جلدیں ہیں اور سیرت کے اوپر بڑی پیاری کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی شہید عالم کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، ولی کامل ہے، بزرگوں کی اولاد ہے اور بزرگوں کی نسبت والے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو شیطان اس دن بڑا ہی پریشان اور غمگین تھا کہ شیطان 4 مرتبہ زندگی میں، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ یہ چیخا، اور دردناک انداز کے اندر یہ چیخا ہے۔ اس کو بڑی ہی تکلیف اور اذیت پہنچی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ چیخنا جو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف، درد اور اذیت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ جیسے بعض بخار ہوتا ہے، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو حادثہ ہو جائے، بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ساری عبارت سے تکلیفیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات انسان تکلیفوں سے بڑا بلبلاتا ہے اور چیختا ہے، تو یہ تکلیفوں کی وجہ سے یہ چیخنا چلانا، تو شیطان 4 مرتبہ چیخا، ان ابلیس لعنہ اللہ رنا البارنات رنت ہینا لوینا رنت ہینا بتا۔ فرمایا ابلیس ملعون زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ اب یہ 4 باتیں اگر آپ نے یاد کر لی تو بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، رنت ہینا لوینا، جب لعنتی قرار دیا، اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ سے، اب قیامت تک تو لعنتی ہو گیا۔ تو یہ اس وقت چیخا ہے، کیا کر دیا اللہ نے کہ یہ میں نے اتنی اس کی عبادت کی ہے، اس کو رب مانا ہے، اور ایک سجدہ نہیں کیا تو اس نے مجھے لعنتی کر دیا۔ بڑا چیخا، پریشان ہوا، رنہینا بتا، لعنتی کو قرار دیا، جنت سے نکال دیا گیا، لیکن آسمان پہ جانا بھی اس کا رکا نہیں تھا، بلکہ لعنتی ہونے کے بعد زمین پہ آیا، لیکن اتنی طاقت اللہ نے اسے دی تھی کہ یہ آسمان کے قریب جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا، اور وہ باتیں سن کے کچھ اپنی باتیں ملا کے غلط غلط قصے کہانیاں بنا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو اب اسے آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا کہ اب وہ آسمانوں پہ جا سکتا نہیں ہے۔ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے، زمینوں پہ بھی ہے، یہاں تک کہ اس وقت یہ چیخا تیسری مرتبہ، ورنہینا ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب اللہ کی حبیب کی ولادت وسعادت ہوئی، یہ اس وقت سر پہ خاک ڈالا، اے میرا بیڑا کیا نہیں ہوا، اور میں گمراہ کیا۔ اب کیا ہوا، اس کی ضروریت سارے جمع ہو گئی اور اس کے چہرے جمع ہو گئے، استاد کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ سکتے نہیں، جو میرے کو علم ہے وہ میں جان رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی آ گئی ہے کہ جن کو میں نے بتوں کی باتوں پہ لگایا تھا، یہ ان کو وہاں سے ہٹا کے اللہ کی عبادت پہ لگا دے گا۔ جن کو میں نے ستارہ پرست بنایا تھا، شجر پرست بنایا تھا، بت پرست بنایا تھا، یہ ان سب سے ان کا رابطہ توڑ کر ایک اللہ سے ملا دے گا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، تو ساری محنت میری ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی اس ایک کے آنے کی وجہ سے۔ تو حضور کی ولادت پہ رونا، چیخنا، چڑچڑانا اور غمی کا اظہار کرنا، خوش نہ ہونا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور نبی کی ولادت پہ خوش ہونا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ خود رب کی سنت ہے۔ اب بولے کہ مولوی صاحب حوالہ
سیرت حلبیہ امام حلبی نے لکھا ہے، امام زرقانی نے مواہب لدنیہ کے اندر لکھا ہے، جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ کے اندر، دیگر محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی امی جان فرماتی ہیں، فرمایا رائی کی سلاسط عالم مذبوبات وعلم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ذار الکعبۃ۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے ولادت کی رات 3 جھنڈے دیکھے، 3 جھنڈے دیکھے، اور لانے والے جبریل ایک مشرق میں لگتا ہے ایک مغرب میں لگتا ہے، ایک کعبے کی چھت کے اوپر لگتا ہے۔ تو دیکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی فرشتہ بھی ایک ہی اللہ کے حکم سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم پہ متعین ہے۔ تو جبریل مقام سدرہ چھوڑ کے جھنڈے لے کے ایسے بغیر اللہ کی مشیت کے آ سکتے ہیں؟ تو میاں اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی، تبھی وہ نبی کے معراج پہ جھنڈے لے کے آئے، اور قیامت تک عاشقوں کو یہ ثبوت دے دیا کہ نبی کی ولادت پہ جھنڈے لگانا یہ جبریل کی سنت ہے۔ بھائی لوگ لگاتے ہیں، ہم نے تو کبھی اختلاف کرتے بھی نہیں ہیں اور نہ کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ چوکی سے آپ نکلیں گے، بلوچستان میں گیا ہوں تو 3 مرتبہ تقریریں کرنے کے لیے تو آپ چوکی سے آپ دیکھیں گے تو بلوچستان تک جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے، کالا اور سفید جھنڈا، کہیں ہمیں پیلے جھنڈے نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں لال جھنڈے نظر آتے ہیں، کہیں سیاہ سفید اور ہرے جھنڈے نظر آتے ہیں، کہیں سفید ہرا اور لال جھنڈا نظر آتا ہے۔ ہمیں تو کبھی نہیں لگاؤ بھائی، کبھی فتویٰ بھی نہیں دیا کہ نہیں لگا جائز ہے، میاں لگاؤ، ہر پارٹی لگاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جب ہم نبی کا جھنڈا لگائے نا تو پھر اعتراض نہ کیے، پھر لگایا کرو، اور لگانے سے یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر وہ لال پیدا ہوا تو میرے گھر کے اندر نور نہ نور، یعنی ہر طرف روشنی پھیل گئی، اور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب ہم نے کیا آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے رحمت کی چادر میں آپ کو جگہ نہ عطا فرمائی؟ یعنی حضور جب دنیا میں آئے تو باپ تو دنیا میں نہیں تھے، صرف ماں تھی یا چاچا تھے یا دادا تھے، تو کیا ہم نے آپ کو یہ یتیمی کی حالت میں رحمت کی چادر نہ عطا کی؟ تو اللہ نے نبی پاک کو یعنی ان کی ایسی پرورش فرمائی، اور ایسے اللہ نے لوگ ان کے ساتھ لگا دیے کہ جنہوں نے دل و جان سے حضور کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دیا۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے میں مکے کی طرف بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ راستے کے اندر جہاں بھی میں پڑھا کرتی، میں سوتی تو مجھے اچھے خواب آتے، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکے میں داخل ہو رہی تھی تو میرے جسم میں اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرما دی تھی کہ جیسے کوئی جوان عورت ہوتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے، ایک تالاب ہے میرے قریب، تو کہتے کہ اس میں غسل کر لو اور پاکیزہ بن جاؤ کہ تو آخر الزمان نبی کی دائی بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو وہ پانی کا تالاب جو تھا اس میں نے غسل کیا، تو آپ فرماتی ہیں میرے جسم میں ایسی برکتیں اور ایسی طاقتیں آ گئی کہ میری کمزوریاں جاتی رہیں، بیماریاں جاتی رہیں، شفائیں اور برکتیں آتی رہیں، چہرہ بھی تر و تازہ ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے کہ میں اندر داخل ہوئی مکے کے اندر، کوئی بڑی محبت بھری آواز میں کہہ رہا ہے اے حلیمہ تیرا آنا مبارک ہو، آج تیرے اوپر ایسا کرم ہونے والا ہے، اللہ تجھے ایسا بچہ عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ ہو جائے گا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جب اندر داخل ہوئی، دروازہ کھٹکھٹا
تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے من دخل الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا انا حلیمہ السعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ کہا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ بچہ اسی کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، کیونکہ حضرت آمنہ پریشان تھی کہ بچے لے کے داریاں چلی گئی ہیں اور میرے لال کو، میرے بیٹے محمد کو کوئی لے کے نہیں گئی، تو پریشان تھی۔ تو آپ نے گھر سے آواز آئی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب بھی ہم نے بیٹا ہے، انتظام بھی ہم ہی فرمائیں گے، انتظام بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اندر داخل ہوئی، سیدنا عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ اللہ نے مجھے ایک ایسا نورانی اور جبین روشن والا بچہ عطا کیا ہے کہ بڑا ہی نورانی چہرہ ہے، جب تو دیکھے گی نا تو تم نے تو بڑے بچے دیکھے ہیں، بڑے امیروں کے بچے دیکھے ہیں، لیکن میرے پوتے محمد کو بھی دیکھ، جب تو دیکھے گی نا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرے دل کو بڑا سرور آ جائے گا، اور اس کے چہرے سے نور کی نکلتی ہوئی لاشیں جب تو اس روشنی سے، نورانی کرنوں سے پیدیاب ہوگی تو تو اپنے سارے پچھلے غم بھول جائے گی، تیرے دل میں حقیقی خوشیاں داخل ہو جائیں گی۔ سعادت اور غریبی خوبیاں تو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ میرے پاس ایک بچہ ہے بگر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اندر گئی، حضرت آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ جلدی آ، کیونکہ مجھے غیر سے ندائیں آئی تھی کہ یہ بچہ اس کا نام محمد رکھنا اور حوالے اس کا کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے، تمہیں بیٹے عطا کرے تو کم سے کم ایک دو بچے کا نام محمد ضرور رکھو، کیونکہ جس بچے کا نام محمد آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس پورے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور جس دسترخوان میں محمد نام کا بچہ کھانا کھائے اللہ اس دسترخوان میں بھی برکت دے دے گا۔ اور پھر نبی پاک کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے نام میں محمد آ جائے یا علی آ جائے، محمد آ جائے یا علی آ جائے، اللہ اس نام کی برکت سے اس کی بخشش فرمائے گا، سوائے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد ایک ایسے عمل ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرے گا، تو باقی اللہ اس نام کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے گا اور بخشش فرما دے گا۔ اور اس کے اوپر ایک کتاب ہے القرآن، فیصل آباد کے بہت بڑے ولی اور عالم ہوئے، اللہ جنت میں مقام ہے، پروفیسر ڈاکٹر سعید اسد کے بعد انہوں نے کتاب لکھی القرآن، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک کتاب ہے دعوت اسلامی کی جب بنی تھی تو شروع میں ان لوگوں نے کتاب چھاپی تھی آب کوثر، آب کوثر، یہ درود پاک میں لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عالم ہے بہاولپور کی سرزمین پہ جنہوں نے دین کی پاکستان کی زمین میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی، علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ 4,500 کتابیں لکھی، ان کی ایک لکھی کتاب لائبریری میں موجود ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اور دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولوی زکریا، انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغی نصاب جو درس دیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک باب آتا ہے درود پاک۔ کون سا باب آتا ہے؟ درود پاک کا۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے 200 سال کی عمر پائی تھی، کتنی؟ 200 سال کی عمر پائی، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھتا تھا۔ پڑھنے کے بعد
وہ ویسے تو گناہگار تھا، اس حالت میں موت آ گئی، لیکن ایک عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی پکڑ بہت زیادہ ہوئی کہ وہ سود خور تھا۔ کیا تھا؟ سود خور تھا۔ سود نہیں کھانا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس بندے کی شکل بدل گئی۔ تو بیٹا تھا، بیٹا بڑے پریشان ہوا، کیا کروں، جنگل میں بیابان ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو سوتا ہے، آنکھ لگتی ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی پاک تشریف لائے۔ مولوی زکریا نے لکھا تبلیغی کے ساتھ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ تھا تو گناہ گار، لیکن یہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو نبی پاک نے خواب کے اندر اس کی جو شکل بدلی ہوئی تھی اپنا دستے رحمت پھیرا تو اس کی شکل ٹھیک ہو گئی، چہرہ نورانی ہو گیا۔ آئیے عمل کی وجہ سے سزا ملی ہے، لیکن میرے اوپر درود پڑھنے والا ضرور میری رحمت اسے پہنچتی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اس نے توریت کھولی، حضور کا نام دیکھا اس نے تو کھرچ ڈالا، ہاتھ سے کھرچ ڈالا۔ دوسرے دن آ کے کتاب کھولی، دو جگہ حضور کا نام پایا، پھر اس نے بغض اور حسد کی وجہ سے اس کو صاف کر۔ تیسرا دن ہوا تو وہ پھر، چوتھا دن ہوا تو 4 جگہ، وہ بڑھتا ہی گیا، جیسے ہی مٹاتا رہا وہ بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ نام بارک 12 جگہ تک پہنچا۔ آخر اس کے دل میں اس نام کی محبت پیدا ہو گئی کہ میں تو فرشتہ ہوں، اور یہ ہر بار بڑھتا چلا جاتا ہے، تو واقعہ یہ نام بڑا عظیم ہے۔ تو اس نے اس نام کو چوم لیا، نام کو چوم لیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی گناہ گاری کی وجہ سے، بدنام زمانہ تھا، انہوں نے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کل باتیں کر لیں گے، آج تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں، ایک خاص عمل ہے وہ جاتے کرو۔ جاننا کیا؟ فرمایا کہ میرا بڑا محبوب بندہ نام فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے غسل دے کے اس کا جنازہ پڑھ، اور جو اس کے جنازے میں شریک ہوں گے میں ان کو بھی بخش دوں گا۔ یا اللہ، وہ تو لوگ کہہ رہے بڑا گناہ گار ہے، فرمایا بے شک وہ گناہ گار ہے، لیکن اس نے میرے محبوب کے نام کی پھر تعظیم شروع کی، اس نام کا چوما ہے تو میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ میاں جو چومے تو وہ بخشا جائے، اور جس کا نام خود محمد ہو اس کا کیا ہوگا؟ کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ مل کے پڑھو۔ ابھی میں ایک قصہ بیان کر کے آیا ہوں 9 نومبر کی طرف، حضور بھائی کے احمدی عالم کی والدہ کی برسی، تو میرا گلا تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، ادھر آیا ہوں تو اذان شروع ہو گئی، پھر میں بیٹھ گیا ہوں، تو میرا ساتھ ہو کہ نام محمد میں کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو بولو، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، نام محمد یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں بے موجود ہے آقا، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے یہ نام محمد میں کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے، اے حلیمہ یہ میرا بیٹا محمد بڑی شان والا ہے، ہمیں حکم ہوا اس کا نام محمد رکھنا، اور محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف دیا گیا، اور ایسی تعریف جیسی حضور کی ہوئی ہے، رب کے بعد کسی کی ایسی تعریف نہیں ہوئی۔
بلکہ خود رب نے اس نام کی ذات کی تعریف فرمائی. صرف ہمارے اور تمہارے سامنے نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے دلدار، اے بددعا کے چہرے والے، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. حضرت آمینہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت اماں حلیمہ کو یہ باتیں نبی پاک کی بتا رہی ہیں، حضور کا میلاد سنا رہی ہے، بچے کی ولادت کے وقت جو معجزات و کمالات کا ظہور ہوا وہ باتیں بتائیں، اور جو پیارے پیارے خواب آتے رہے وہ خواب بھی بتائے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سن کے نہ میرے دل کے اندر حضور کی بڑی محبت پیدا ہو گئی، حضور کا عشق پیدا ہو گیا. تو میں نے کہا اے سیدہ جلدی کر، اب تو میرے سے صبر نہیں ہو رہا، جلدی کر اپنا لال میری گودی میں ڈال دے. سیدہ آمینہ نے جیسے ہی پردہ ہٹایا حضور اس سفید رنگ کے یمنی کمبل میں آرام فرماتے. کہا میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹتا ہوا دیکھا، ادھر کپڑا ہٹا ہے ادھر نور کی لاٹیں نکلی، چہرے سے نور کی لاٹیں نکلی. تو میں بنا اختیار چھٹی چلی گئی، میں نے نبی پاک کی جبین نبوت کو چوم لیا، حضور کی جبین مقدس کو چوما. آپ نے فتبسم ضاحکا، اور نبی پاک نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے. سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا، کیسی وہ گھڑیاں ہوں گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سوچ میں پڑی ہوئی ہے. ادھر حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی سوچ رہی ہے شاید حلیمہ کا کوئی ذہن میں کوئی اور معاملہ ہو، بچہ نہ لے جانے کا خیال ہو. حضرت آمینہ نے پیچھے سے آواز دی اے حلیمہ اب سوچنے کا وقت گزر گیا، اب خیال کرنے کا وقت گزر گیا، اس میرے بچے کو گود میں اٹھا لے، تیرے مقدر تیرے بخش والے ہو جائیں گے. دیکھا اب سوچنے کا ٹائم نہیں. آج کے عاشق نے اس مقام کی منزل تشریف کی ہے. عاشق تو پھر آپ کو پتہ ہے نا پھر عاشق ہی ہوتے ہیں، اور عشق کوئی دلیل مانتا نہیں. تو دنیا کا عشق ہو جائے کسی محبوب سے ہو جائے تو وہ اس کے عیب نہیں دیکھ سکتا، کوئی دلیل نہیں مانتا. اور اللہ نے ہمیں تو وہ نبی دیا ہے جو بے مثل و بے مثال ہے، بڑے وقتوں والے. تو شاید منظر کشی کرتا ہے. سنو وہ سارا دن صحراؤں میں ڈھونڈ لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی
جانوروں کو چوم لیتی تھی۔ فرمایا کہ حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں حضور کو دودھ پلانے لگی، نبی پاک نے دودھ نوش فرمایا۔ اللہ اللہ، حضور کا کیا انصاف تھا، کیا عدل تھا اور کیا مہربانی تھی، کیا اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ میں کہتا ہوں قیامت تک مائیں بھی ہوں گی، دائیاں بھی ہوں گی، دائیوں کے لال بھی ہوں گے۔ کسی ماں کا بیٹا کوئی ملک کا وزیر بنتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی تاجور بنتا ہے، کوئی تاجدار بنتا ہے، لیکن اے آمینہ تیری عظمت پہ قربان تیرا بیٹا نبیوں کا امام بنا۔ میں کہتا ہوں وہ ماں بھی عظیم ہے، وہ دائی بھی عظیم ہے جس نے امام الانبیاء کو دودھ پلایا ہے۔ ماں تو ماں، ہم اس دائی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور نبی پاک نے اس ماں کی بھی قدر کر کے بتائی ہے۔ مقام جارانہ ہے، حضور نے دیکھا صحابہ حیران ہے، ایک عورت خرامہ ایک آسے کے ساتھ پکڑ کے ایک لگا کے چلتی آ رہی ہے۔ حضور کی نگاہ نبوت پڑ گئی، نبی پاک نے چادر نبوت کو بچھا دیا، حضور آگے بڑھ گئے، ہاتھ پکڑ کے چادر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میرے یارو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے نبی کی وہ اماں حلیمہ ہے جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا ہے۔ تو ہم اس ماں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں تو سلام پیش کرنے لگا ہوں، ساتھ تم بھی کر لو تو ذرا اچھا ہو جائے گا، شاید اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے۔ سیدہ حلیمہ کا مزار دارالمنت شام میں ہے، اور سیدہ آمینہ کا مزار پرنوار مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستہ آتا ہے مقام ابوا، تو وہاں ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ اس کی برکت سے، ان کے میلاد کی برکت سے اس مقام پہ لے جائے کہ مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بڑھئے مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بلادی و دنیا کا سلطان تجھ کو تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، حلیمہ محمد نو پایا جب بلے عرش والے چپ چپ کے بھیڑے سی ٹھلے، حلیمہ تو لٹ گئی خدا دی خدائی، ملائک نے دتی آسمانوں دہائی، بڑی تو نے قسمت پائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی، اب وقت اتنا نہیں ہوتا کہ کوئی مذاق ہو، آپ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا چلو آج اللہ نے ہمیں یہ بچہ دیا، کہا شور نے کتنی بار منع کیا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بھئی باپ ہے نہیں، پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے، تو آپ فرماتی جب بھی میں سوچتی تو مجھے سیدہ آمینہ یہی کہتی کہ اس بچے کو دے جا، تو آپ فرماتی آخر میں نے اصرار کیا، شور کہنے لگا میں ایک بار بات کہتا ہوں تو کبھی انکار نہیں کرتی، مان لیتی ہے، اور آج بار بار میرے روکنے کے باوجود تو اصرار کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اے حارث تو اگر اس بچے کو دیکھ لینا تو کبھی تو بھی انکار نہ کرے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگی تو ایسی دولت لائی ہے کہ میں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں، وہ بھی ان کے دل میں بھی حضور کی محبت۔ یہ محبتیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو کہ فرعون کو بتایا گیا تھا نا کہ تیرے ملک میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تیرے حکومت اقتدار کو سفید ہستی سے مٹا دے، تو فرعون کو جب اپنا خطرے میں نظر آیا تو اس نے بولا میں اس بچے کو آنے ہی نہیں دوں گا۔ نجومیوں نے یہاں تک بتا دیا تھا، جبکہ علم نجوم کو حضور نے پسند
نہیں فرمایا۔ اور یہ ہاتھ جو دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں 10 شناس، ہاتھوں کو دیکھنا، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ستاروں کا علم بھی ایک علم ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ علم ہے ضرور، علم ہے ضرور، کیونکہ یہودیوں کے پاس بھی یہ علم تھا، نصرانیوں کے پاس بھی یہ علم تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت میرا بچپن کا عالم تھا، یعنی اتنی سوجھ بوجھ رکھتا تھا میں کہ میں جانتا تھا کہ دنیا اور اس کے نشے کو فراغ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس رات حضور کی ولادت ہوئی ہے یہودی مکے کے کٹیلے کے اوپر کھڑا شور کر رہا تھا، کہہ رہا یا معاشر الیہود، اے یہود کی جماعت، وہ جو ستارہ تھا نا چمکتا تھا وہ آج غائب ہے۔ کہا یہ ستارہ جب اپنے مقام سے غائب ہوگا تو اسی دن آخر الزمان ابھی دنیا میں آ جائے گا۔ کہا وہ ستارہ آج غائب ہے، تلا نجوما، وہ جو ستارہ طلوع ہوتا تھا آج غائب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے ستارہ نجم کی قسم ہے، مجھے اس ستارہ نجم کی قسم ہے۔ وہ ستارہ حضور ہی تھے جو نور کے عالم کے اندر عالم نورانیت میں چمکا کرتے تھے۔ اور ایک دن حضور نے پوچھا کہ فرمایا جبریل تجھ کم عمر کا یاد ابراہیم اور تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، لیکن اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے حجاب میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 بار طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال بعد غروب ہوتا تھا، اور میں اس کو دیکھتا تھا جب طلوع ہوتا تھا تو مجھے وہ بڑا ہی پیارا لگتا تھا، اور میں نے اس کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ کتنا؟ 72۔ تو میں اتنا دیکھا ہے پھر تو مجھے وہ بھولتا بھی نہیں ہوگا، یاد ہوگا۔ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، آپ نے ایسا ہی ماما اٹھایا نا تو وہ ستارہ چمک رہا تھا، اور میں بعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ چوتھے حجاب میں جو ستارہ چمکا کرتا تھا وہ میں محمد ہی تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے ستارہ نجم کی قسم ہے جو طلوع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا نورانی ستارہ بن کے بھی چمکتے رہے۔ بہرحال اس کے اوپر عقیدہ جو ہے اتنے نجوم کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو فرعون کو بتا دیا نجومیوں نے کہ یہ فلاں رات فلاں وقت وہ بچہ دنیا میں آ جائے گا۔ اب نجومی ہر وقت فرعون کے دربار میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں، تو یہ علم کہاں، اس کا کیسے انکار کرو گے؟ بڑے علم ہے، علم کی 50,000 اقسام ہے، لیکن جن کو علم ہوتا ہی نہیں ہے وہ انکار ہی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ انہوں نے بتا دیا کہ آج وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو حضرت کلیم اللہ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال وہ ڈبے میں ڈال کے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر وہ ہوتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا۔ المختصر جب سیدہ آسیہ کی گود میں کلیم اللہ آئے تو کلیم اللہ کا چہرہ دیکھا، فرعون تو کافر تھا، آسیہ ایمان والی تھی، اللہ نے اس کے اندر ایمان کی ایسی نعمت رکھی تھی۔ وہ کلیم اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ فرعون تو نہیں مانتا تھا، لہذا اس کو فائدہ نہیں ہوا، اور جو مانتی تھی اس کو فائدہ ہو گیا۔ اور فائدہ بھی کیسا ہوا؟ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے ان کے اوپر کلیم اللہ کی محبت القا کر دی۔ وہ قتل کرنے کا ارادہ چاہتا تھا فرعون کہ اس بچے کو قتل کر دے، کیونکہ کلیم اللہ نے ان کی گود میں اور اس کی داڑھی کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا تھا۔ تو کہنے لگا یہی ہے جو میرا دشمن ہے، تماچا مار دیا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی پتے ڈال دیے، کلیم اللہ کی عبادت کر دی۔ جو رب کلیم اللہ کے ذریعے محبت ڈال کے ان کو بچا سکتا ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کے اوپر محبت کے کتنے جلوے
شکرانہ رب، شکرانہ رب کا مولا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے نبی کی سواری بننے کا شرف عطا کیا۔ اب وہ لاٹھی تیز ہو گئی، سواری تیز ہو گئی اور ہوا سے بات۔ حدیث کے اوپر ایک بخاری کی حدیث سن لو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک جنگ سے صحابہ واپس آ رہے تو نبی پاک سب سے پیچھے پیچھے تھے، صحابہ آگے آگے تھے، حضور پیچھے پیچھے حکم بھی دے رکھا کر تم آگے چلو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر ملتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی بڑی، میرا اونٹ جو تھا وہ بڑا ہی کمزور، وہ آہستہ آہستہ کر رہا تھا، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ جابر کیا ہوا؟ سب آگے چلے گئے تو پیچھے، یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں، ابھی ہم اس کی رفتار تیز کر دیتے۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی نبی پاک نے آہستہ سے لگائی اور کام تیز چلا کر دوڑا کر، رکنا نہیں کیا، نبی پاک کا فرمانا تھا، وہ تیز چلنے لگ گیا، بلکہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ تو جس کو اشارہ مل جائے وہ رکے نہیں، روکتے رکے نہ، تو جس کے اوپر خود مصطفیٰ سوار ہو وہ کیسے رکے؟ تو نبی پاک مصطفیٰ چاچی کے اوپر سوار ہے، وہ ساری چاچیاں پیچھے رہ گئی، تائیاں پیچھے رہ گئی، میرے نبی آگے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ بھی بڑی خوش ہو گئی، آج کتنا کرم ہوا، آج تک ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کا شکرانہ ادا کرتی تھی، عاشق نے اسی کی منزل کشی کی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ مل گئے نظرانہ بھی دو گے نا، یہ مسجد کی تعبیر میں جائے گا، اور مل کے بھی پڑھے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا، جن کے ہاتھ میرے نام نے مصطفیٰ، جن کے ہاتھ میرے نام نے مصطفیٰ، ان کو روزے جزا اور کیا۔ اور ہم کتنے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے عقیدہ اہل سنت کا ہے، حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہمارے اوپر کرم کرے گا، اور حضور کی بھی نگاہ کرم ہو جائے گی کہ مل گئے مصطفیٰ، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پہ عطا، پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا، پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ 15 اکتوبر بروز ہفتہ آباد نماز عشاء، مسلم آباد رنگی ٹاؤن 10 باب الجنہ مسجد، انشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ اس محفل میں شرکت فرمائے
اور ایک اعلان اور سماعت فرمائے ہمارے ساجد بھائی کی طرف سے، یہ غازی کریانہ اسٹور اشرف بھائی کی دکان ہے وہاں، تو یہاں ہمارے ساجد بھائی عرس پاک کر رہے ہیں حضرت ساجی فقیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ولی کامل اور صاحب شریعت پابند شریعت بزرگ ہوئے، تقریباً ان کو 60-70 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے، ولی کامل ہے۔ تو ان کے عرس کی محفل کی انشاءاللہ معراج شریف بھی ہوگا اور اولیاء کرام کے موضوع پہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ صبح 10 بجے یہ محفل ہے، اتوار والے دن، روز اتوار صبح 10 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو انہوں نے تو مجھے اعلان کا نہیں کہا، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں کیونکہ بزرگوں کو عرس ہے، اور عرس میں بغیر دعوت کے ہی اگر جائے تو کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا عرس ہے۔ تو اس میں تمام حضرات شرکت کریں، اور شان اولیاء اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان ہوگا، اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اور قبیلی معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ سلسلہ اس کے بعد کرتے ہیں۔